اب خطاب شروع ہونے والا ہے۔ واضح کچھ الہان بلبل قرآن پوتا شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ آج سے کافی عرصہ پہلے جب مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب جامعہ سلفیہ میں طالب علم تھے، اس وقت سے میری ان کے ساتھ واقفیت ہے۔ ہم انہیں یہاں پر بلایا کرتے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے جامعہ سے فراغت حاصل کی، شیخوپورہ چلے گئے، کئی کانفرنسوں میں میری ان سے ملاقات ہوتی رہی۔ ہمارا تعلق تھا میرا اور اس پر الزام کا کہ جو آج تک بھی ان سے قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ العزیز قائم دائم رہے گا۔ اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں قربت رسول کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ایک وہ سعدیہ کا گھر دیکھتا چلیے اور دوسری جو مرزائیوں کو اوپر ہے یہ ترانہ ضرور ہمیں سنائیں، خواہ وہ تقریب میں ایڈجسٹ کریں اپنے آپ کو یا اس کے پاس سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم
قلوبهم إلى ذكر الله مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیو اور میری آواز کو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، نہایت ہی خوش قسمتی اور سعادت دے لمحات نے جو اللہ دے کر مسجد دے اندر اسی گزار رہے، بڑی سعادت دیاں کڑیاں نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مسجد دے اندر گزریا ساڑا ایک ایک لمحہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ مسجد دے متعلق میرے اور تواڈے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جنت دے باغاں وچ جایا کرو اور جنت دے پھل کھایا کرو۔ اللہ دے حبیب جنت دے باغ کیڑے اور جنت دے پھل کیڑے؟ فرمایا اے مسجداں جنت دے باغات نے، اور مسجد جا کے سبحان اللہ کہنا، مسجد کے اندر بیٹھ کے الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دیاں تعریفاں تسبیحاں تحلیلاں تمجیداں تکبیراں، اللہ دا ذکر عبادت و ریاضت اور اللہ دے پیارے نام مسجد وچ بیٹھ کے پکارنا اس طرح کہ جویں تسی جنت دے باغاں وچ وڑ کے تے جنت دے پھل توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ تسی کتے بیٹھے ہو؟ نبی پاک نے مسجد نو جس چیز نال تعبیر کیتا ہے کتے بیٹھے ہو؟ جنت دے۔ بھلا ساڑی ایک کیفیت بن سکتی ہے کہ نبی پاک دی زبان تے اتنا یقین ہوئے کہ اسی پکے ہی ہو جائیے کہ اسی ایس ویلے جنت دے باغ وچ بیٹھے ہیں؟ ایک کیفیت بن سکتی ہے ساڑی؟ کیا نبی پاک دی زبان تے اتنا یقین ہے؟ تے جی اتنا یقین ہے نا تے پھر یہ بھی یقین ہونا چاہیے ہے جدوں سبحان اللہ کہنے ہیں جنت دا میوہ توڑ کے کھانے ہیں، پھر سبحان اللہ کہن نال جنت دیاں پھلاں دا ذائقہ بھی ہونا چاہیے ہے۔ ہن کہو سبحان اللہ۔ اگر یقین بن جائے تو پھر مسجد دے اندر انسان دا دل لگے، بازاراں وچ دل نہ لگے۔ جنت دے باغ جنت دے چھڑ کے جان نو کدا دل کردا؟ تے جنت دے میوے کھان نو کیڑا بندہ جدا دل نہ کرے؟ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ۔ کوئی ذائقہ آیا کوئی جنت دے اندر؟ اللہ اپنے محبوب دی زبان تے اتنا یقین عطا کر دے جدوں بھی سبحان اللہ کہیے تے جنت دیاں پھڑاں نال ساڈا منہ ہی میٹھا ہو جائے، دل لگے جنت دیاں باغاں وچ۔ فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی سایہ کسی شخص نو نصیب نہیں ہوئے گا۔ 7 قسم دے خوش نصیب ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن۔ انہاں چ کو بندہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جدا دل مسجد نہ لٹک گیا ہے، جدا دل مسجد نہ لگے ہے، کل قیامت نو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا۔ مسجد نال محبت تے پیار کرن والا تے مسجد وچ اپنا وقت گزارن والا کل قیامت نو اللہ دی عرش تے سائے دا حقدار بن جائے۔ تھوڑی جی کھولو کٹی جی۔ روئے زمین دی بہترین جگہ، زمین دی سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے بولو؟ مسجد۔ تے زمین دی سب تو بری جگہ بازار۔ بازار
سب تو بری جگہ کون کہہ رہا ہے؟ مدینے والا محبوب کہہ رہے ہیں. تو کتنے بہ کے کہہ رہے ہیں؟ مدینے دے وچ بہ کے کہہ رہے ہیں. لوگوں بازار برے میں مسجد زمین دی سب تو آلہ جگہ، سب تو بہترین جگہ ہے. جے آقا نے مدینے دے وچ بہ کے بازار نو برا کیا ہے تے محبوب تے اس فرمان تو اولین مراد گوجرے دا بازار تے نہیں نا، یا لاہور تے کراچی تے اسلام آباد دا، یا ممبئی تے دلی دا بازار نہیں، یا سڈنی تے لندن تے پیرس تے واشنگٹن تے نیو یارک دا بازار نہیں. سب تو پہلی مراد مدینے دا بازار. بازار مدینے دا بھی ہوئے وہ دی نسبت بڑی اعلی ہے. وہ پاک پیغمبر دے پاک شہر دا بازار ہے، اور اس بازار دی سعادت ہے انہیں کملی والے دے قدماں نو چومیا ہے. لیکن مسجد دے مقابلے جو دی کیا حیثیت ہے؟ مسجد روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ. بازار ٹف ٹائل لگی ہوئی، مرمر دا پتھر لگیا ہوئے، بازار پھر بھی برا ہے. بازار بڑا خوبصورت چمکیا تے ناتا توتا ہوئے، بازار پھر بھی برا ہے. بازار وچ کمکمے تے فانوس تے لائٹاں تے چنڈیاں تے لڑیاں لگیاں ہون پھلاں دیاں کہ خوشبو آدھے ہلے کیوں نہ ہوندے ہون. بازاراں دے داخلی تے خارجی رستیاں تے دروازے گیٹ بنا کے اتے لکھ دیتا جائے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار. سونا کہندا ہے بازار پھر بھی روئے زمین دی سب تو بری جگہ ہے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بازار سونے دا بھی ہوئے زمین دی سب تو بری جگہ ہے. مسجد کچی بھی ہوئے تے روئے زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ ہے. پاک پیغمبر دا فرمان ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، اللہ دی قسم مصطفیٰ دی زبان غلط. بازار سونے دا بھی ہوئے تے بری جگہ ہے. مسجد کچی مولانا شیخ عبد القادر صاحب کچی بھی ہو میاں صاحب تھلے بچھان نو چٹائیاں بھی نہیں تے فرش بھی پکا نہیں، مٹی دا فرش ہے تے چھت کھجور دے پتے آنی ہے، کھجور دیاں ٹہنیاں دی. صوفی صاحب رات بارش پئی تے ساری رات تاجدار مدینہ دی مسجد دی چھت چوڑی رہی. صبح فجر دا وقت محبوب کائنات تشریف لے آئے جتھے کملی والے محبوب نے سجدہ کرنا ہے نا، اس جگہ دے اتوں این مسجد چوئیے تے پاک پیغمبر دے سجدے والی مٹی دا گارا بن گیا. پاک پیغمبر نے تاریکی ہے، اندھیرا ہے، فجر دی نماز عموماً صحابہ ایک دوسرے نو پہچان نہ پاندے. اللہ سانو بھی فجر نیرے نیرے پڑھن دی توفیق عطا. دن چڑھے کئی بار چنگا بھلا جناب شکلہ نظر آؤندیاں نے تے کئی اذاناں اللہ خیر فرمائے. پاک پیغمبر آئے سجدہ کیتا سلام پھیریا نا تے صحابہ جویں جویں دن اجالا پھیلدا جا رہے ہیں کہندے نے ساڈا دھیان کملی والے دی پیشانی تے پیا ہے. سجدے والی گلی مٹی محبوب کی پیشانی تے چمک رہی. صحابہ کہندے نے آقا سونے تے پہلوں بھی بڑے لگدے سن پر سجدے والی گلی مٹی نے حسن مصطفیٰ نو چار چاند لا دیتے. کچی مسجد کائنات دا کوئی سونے دا بازار بھی کچی مسجد دی عظمت دا بولو مقابلہ. اللہ مسجدہ نال دل جوڑ دے. اے مسجدہ نے کل قیامت نو کئیاں دی سفارش کرنی ہے اور کئیاں دی شکایت کرنی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے پر سو میں نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدیشک ہے. من مو لیتا ہے باتوں میں کردار کا غازی، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. اللہ ان گلاں باتاں تو اگاں ود کے عملی طور پہ اپنے دین واسطے کچھ کرن دی توفیق عطا. مسجد جس علاقے دے اندر بنی ہے سارا علاقہ مبارکباد کا مستحق ہے. اے فضا خوشگوار فضا ہے کہ جس محلے اور علاقے دی چند مرلے دی اس زمین نو اللہ نے روئے زمین دی بہترین جگہ ہون دا شرف عطا کیتا ہے.
اس مسجد دی سارے کل قیامت نو سفارش دے حقدار بننے دی کوشش کریو. اللہ توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات دی مقدس کلام دی تعلیم اس مقام تے دلوائی جا رہی اور اس سونے تے سوا گئے. مسجد دا بن جانا اور نمازیاں دا آنا بہترین عمل ہے، لیکن اس تو بھی بہترین طبقہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. قرآن پڑھن والے، قرآن پڑھان والے، سیکھن والے، سکھان والے زمین دے بہترین لوگاں دے اندر انہاں دا شمار ہوتا ہے. اللہ سڑیاں نسلاں نو دین والا بنا دے، قرآن والا بنا دے. زمانے دا سب تو بدترین معاشرہ مکے دا او معاشرہ کہ جنہوں خالق کائنات نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نال تعمیر کیتا. بدترین معاشرہ. اللہ اتنے بڑے معاشرے دا اتنا بڑا بگاڑ ہے کہ ایدی اصلاح، ایدی درستگی، ایدی بہتری دا کی سبب اور کی ذریعہ ہے. خالق کائنات نے ایتھے دو باتاں فرمائی ہیں. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے احسان کیتا ہے ایمان والے. اللہ جی کی احسان فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. جدو انہاں والا اپنا رسول مبعوث فرمائے، اللہ دی رسول آئے تے کی کرے گا؟ کدے واسطے بے ست رسول ہوئی. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میری آیات دی تلاوت کرے گا. اللہ معاشرہ بڑا بگڑے ہے، اللہ لوگ بدتری دی دل دے اندر پھنس چکے، امتحان پہنچ چکے. اللہ راتاں دے ڈاکو، اے دناں دے لٹیرے، اللہ ایک دوسرے دی عزت تے جان تے مال تے خون تے پیاسے. اللہ زمانے دا بدترین معاشرہ ہے. تیرا پیغمبر قرآن دیا آیات دی تلاوت کرے گا تے پڑھے گا کی. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. پھر کہو سبحان اللہ. وَيُزَكِّيهِمْ. آیات دی تلاوت کرے گا، انہوں پاک کردہ جائے گا. آیات دی تلاوت کرے گا، انہاں دا ظاہر بھی پاک کرے گا، انہاں دا باطن بھی پاک کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ. آیات دی تلاوت دینا، قرآن دی تلاوت دینا، انہاں دی خلوت پاک ہو جائے گی، انہاں دی جلوت نو پاک کرے گا، انہاں دی نگاہ پاک ہو جائے گی، انہاں دی زبان پاک ہو جائے گی قرآن دے نال. انہاں دی معیشت پاک ہو جائے گی قرآن دی تلاوت دے نال. انہاں دی معاشرت نو پاک کر دے گا میرا سونا رسول قرآن دے نال. انہاں دی خلوت تے جلوت نو پاک کر دے گا قرآن دے نال. انہاں دے سفر تے حضر پاک ہو جان گے قرآن دے نال. انہاں دیاں خوشیاں تے غمیاں پاک ہو جان گی قرآن دے نال. انہاں دی زندگی پاک ہو جائے گی قرآن دے نال. انہاں دی آخرت پاک ہو جائے گی قرآن دے نال. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قربان جاواں قرآن پڑھ کے سنا ہے، معاشرے نو گندگی چو نکالیا قرآن دے نال. معاشرے نو غلاظت چو، ناپاکیاں چو، پلیتیاں چو نکال کے پاک کر دیتا ہے. قرآن پڑھتا جائے گا، انہاں دے دلاں دے زنگ اتاردا جائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ. انہوں پاک کردا جائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کتاب بھی سکھائے گا، حدیث بھی پڑھائے گا. حکمت حدیث لوگ ذرا غور کرے آجے. میرے پاک پیغمبر آئے بدترین معاشرے دے اندر، میرا سونا محبوب قرآن پڑھدا جا رہے ہیں، انہاں دے دلاں دے زنگ اتاردا جا رہے ہیں، اللہ دا رنگ چڑھائی جا رہے ہیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا.
زندہ جتھوں لنگ اللہ زندہ باد تسی سارے زندہ باد جتھوں لنگ دا جاندے رنگ چڑھائی جاندے اللہ دا رنگ صبغۃ اللہ اللہ دی محبت دا رنگ چڑھائی جا رہی ہے میں قربان جاواں قرآن لوگوں ذرا غور کرے آجے اے بھی قرآن او بھی قرآن اے بھی قرآن او بھی قرآن میں کیوں نہ قربان جاواں حضرت اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھے آگے اماں جی پاک پیغمبر دا اخلاق دے رسول محبوب دا اخلاق کیے اماں جی فرمان لگی کان خلق القرآن پاک پیغمبر دا اخلاق اے سارے دا سارا قرآن حضرات اس فرمانو ان تعبیر کیتا گیا ہے جن قرآن لفظاں صفحیاں سپاریاں تے مصحف دی صورت چ ویکھنا ہے اینا دو گتیاں دے درمیان ویکھ لو جن قرآن چلدا پھردا ویکھنا ہے مدینے دیاں گلیاں وچ مصطفیٰ نو ویکھ لو اے بھی قرآن او بھی قرآن اے متن قرآن دا او عمل قرآن دا میں قربان جاواں اے لوگو احکام نے او قرآن دے احکام دی عملی تصویر ہے اے قرآن دا متن ہے او قرآن دی تفسیر ہے اے قرآن دیا آیات نے او قرآن دی عملی تعبیر ہے میں قربان جاواں اے قرآن دے صفحات تے اور آنکھ نے اور قرآن دی روحانی تے علمی تے عملی لوگو تدبیر ہے اور تمثیل ہے میں کیوں نہ قربان جاواں اے میرا سونا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں قرآن تو رب نے جدا نہیں کیتا قرآن مصطفیٰ تو جدا نہیں کیتا فرمایا سونے آیات تیرے قلب اطہر تے نزلہو علی قلبی کا آیات تیرے دل تے پر محبوبہ قرآن کو اتنا مضبوطی نہ پکڑ لینا قرآن دے نال ایسا تعلق قائم کرنا رب کائنات نے جوڑے ہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اور فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان مصطفیٰ نو جوڑے ہے قرآن نال قرآن نو جوڑے ہے مصطفیٰ نال اور فرمایا میرے محبوب پیغمبر ایک قرآن دا مضبوط تعلق اپنانے یا ایوہ المزمل پھر کہو یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا رب کائنات نے فرمایا محبوب رات نو کھلون دے قیام کر دے اور میں بھی نا ساری رات ہی لنگا دے دے محبوب تیرے تے پیر سوج گئے نے اے میرے حبیب میرا دل کر دے تو میری عبادت میں چاہتا تو میری عبادت کر تو میرے سامنے قیام کر تو رکوع تے سجدے کر میں چاہتا پر سونیا اینا نہیں گل سمجھ دیو پہ عبادت بھی ہوئے کہ اللہ بھی کہے سونیا عبادت کر پر اینی نہ کر فرمایا کھلویا کر پر اینا نہیں کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون خدا آکے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے پیغمبر مقتدی عمر امامت اے ہو جئی ہوئے
فرمایا کھلویا کر قیام کریا کر عبادت کریا کر پر اینا نہیں نصفہو ادھا ادھا کر لے ادھی رات آرام ادھی رات قیام اوین قس منو قلیلاً یا اس تو کچھ کٹ کر لیا کر او زد علیہ یا اس تو تھوڑا جیا زیادہ کر لیا کر پر ایک کم لازمی ہے ورتل القرآن ترتیلا قرآن رج رج کے پڑھیا کر قرآن دینال مضبوط تعلق قائم کر اور کتے میرا مالک اعلان کر رہے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل قرآن پڑھن والیاں تو بھی صدقے جاواں قرآن سنان والیاں تو صدقے جاواں اللہ دی قسم آج بھی وہ انداز لوگاں دے سامنے آ جائے دل تازہ ہو جاندے دلانو جلا مل دیئے کدی کاموں کی دے اندر ایک حضرت جناب پاک پیغمبر دی آل دے وچوں سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ نے قرآن پڑھنا جھوم جھوم کے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اے میرے حبیب محمد اچھی نہیں پڑھ دے سارے مل کے بلند آواز صلی اللہ اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر دا نام آئے مومن دا دلی ٹھل جاندے ہیں جی سینہ ٹھل جاندے ہیں سینے وچ ٹھنڈ پیندی ہے بندہ درود پڑھدا ہے تے منہ وچ کھنڈ پیندی ہے اچھی محبت نہ پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب تہجد ویلے فجر ویلے کسرت دے نال تلاوت قرآن دا اہتمام کر اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسیٰ يبعثك ربك مقاما محمودا فرمایا اللہ نے منو کے جدو تہجد ویلے فجر ویلے کسرت دے نال نوافل پڑھ کے قرآن تلاوت کسرت دے نال قرآن دی تلاوت کریں گا اے میرے حبیب اسی توانو او مقام عطا کر دیاں گے مقام محمود جتھے تسی سب تو بڑھ کے ساڑی تعریف کرو گے ساڑی صفت کرو گے لوگو پتہ جینا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو اذان سن کے اذان دا جواب دے کے میرے تے درود پڑھ کے میرے واسطے مقام محمود دا اللہ دی کڑو سوال کریا کرو سفارش کریا کرو اذان سننی خاموش ہو کے اذان دا احترام کرنے اذان دا ادب کرنے اذان دا کی کرنے ادب کرنے اذان دا احترام کرنے اذان ہوئے تے پھر اللہ دا نام سمجھ کے اللہ دی بڑائی دے کلمات سمجھ کے اذان دا احترام کرنے ادب کرنے جڑا اذان دا احترام نہ کرے 8 دن نہیں تے کٹ دا انشاءاللہ 8 دن نہیں بندہ کرتا جڑا اللہ دے نام نو پہ جائے اللہ دے نام دا احترام کرے ہو اذان دا احترام کرے ہو خاموش ہو کے سنے آجے ادھر سنے ہو کئی بڑے وکیل بنے پھر دن سانو اللہ دی رحمت دے نال اللہ دی توحید دے اوتے قائم اللہ مرد دم تک قائم رکھے اللہ دی ذات دا ڈر اس تو بعد کسی دا ڈر نہیں لوگ جنازیاں تے فیصلے کرتے ہیں بڑی معذرت دے نال عرض کرانا جنازہ پڑھن والے پیغمبر دے صحابہ ہون تے پڑھان والا کملی والا مصطفیٰ ہوئے تے میت عبداللہ بن ابی دیو
اللہ کہتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے محبوب جنازہ پڑھ یا نہ پڑھ 70 مرتبہ بھی یہ جنازہ پڑھ دے میں رب کہنا میں وہ معاف ہے۔ اللہ اپنی رحمت نال شرک دی لعنت تو محفوظ ہے، اللہ شرک دی گندگی تو محفوظ ہے۔ اللہ دے نام دا احترام کرنا ہے، اذان دا بولو کی کرنا ہے، پھر جو مؤذن کہندا ہے وہ کلمات پیچھے دہرانے، پھر میری ذات تے درود پڑھے آجے، پھر میرے واسطے مقام محمود اللہ دے کولوں منگے ہو۔ تے جدوں میں اس مقام تے چلا گیا قیامت دے دن، جدوں میں مقام محمود تے پہنچ گیا، جڑے میرے امتی نے میرے واسطے دعا کیتی ہوئے گی، میں سب تو پہلوں او دی سفارش بھی کر دیا۔ جدوں میں اس مقام تے نعرہ تکبیر، اے مقام اللہ کہندے نے میرے محبوب اے مقام میں تانوں دیاں گا، پر کیویں سونیا فجر ویلے تے تہجد ویلے کثرت نال قرآن پڑھیا، قرآن پڑھیا کر۔ کنوں کیا جا رہا ہے؟ جڑا خود قرآن دی عملی تصویر ہے، جڑا خود قرآن دے متن دی تفسیر ہے، میرے سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا سونا تے کڈا کو سونا۔ میاں سلیم صاحب دا حکم بھی پورا ہو جائے، جدو جناب حلیمہ سعدیہ بنو سعد میرے محبوب نو لے کے آئیاں، کر کر گلاں ہوندیاں سن پیاں، نہیں بی بی جڑا بچہ حلیمہ لے کے آئی ہے تو ویکھیا ہے؟ تساں ویکھیا ہے؟ اللہ قرآن کھول کے ویکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے۔ صحابہ نے اے دی زیارت کرنی ہوندی تے اونوں ویکھ لیندے، اج او نہیں دسدا، اونوں ویکھنا ہے تے اینوں کھول کے ویکھ لیا۔ اللہ دی قسم والضحیٰ پڑھو گے مصطفیٰ دی پیشانی دا دیدار ہو جائے گا، واللیل پڑھو گے کملی والے دیاں زلفاں دی زیارت ہو جائے گی، وما ینطق عن الہویٰ پڑھو گے ولا تحرک بہ لسانک پڑھو گے مصطفیٰ دی زبان نظر آ جائے گی، وما رمیت اذ رمیت پڑھو گے محبوب تے ہاتھ نظر آ جان گے، ما ذاغ البصر پڑھو گے مصطفیٰ دی آنکھاں دی زیارت ہو جائے گی، اے لوگو قد نرا تقلب وجہک فی السماء پڑھو گے مصطفیٰ دے مکھڑے دا دیدار ہو جائے گا، علم نشرح لک صدرک پڑھو گے محبوب دا سینہ نظر آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ زندہ مقام مصطفیٰ، جزاک اللہ خیر، اللہ زندہ باد۔ اللہ دل لگاؤ محبت دینا، انہوں کھول کے او دا دیدار کریا کرو، انہوں تک کے او دی زیارت کریا کرو، انہوں پڑھ کے او دے نال محبتہ کریا کرو۔ اللہ کیسا بچہ کہیں ہے جڑا بچہ حلیمہ لے آئی تو نہیں ویکھیا، جنہیں ویکھیا محبت دے گن گا رہی ہے، جنہیں نہیں ویکھیا کہیں جی مینوں بھی لے چلو، اے ہو جا بچہ چلو مینوں بھی بکھا کے لے آؤ۔ حضرات بیبیاں دیاں ٹولیاں بڑھ کے میرے محبوب نو تکن جا رہی ہیں، کہندیاں نہیں آیا اقلال آیا اقلال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے چلیے، جنہیں ویکھنا ذرا کہو سبحان اللہ، وکھاواں نا اپنا محبوب، آؤ جنہیں ویکھنا تھوڑا جا پینڈا میرے نال، نہیں آیا اقلال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، آؤ میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، نہیں کہ ہو جیا بچہ ہے کہندی ہے نہیں میں تانوں دسنی ہاں، نہیں سنے آئے ہسدا تے دن چڑھ جاندا ہے، ایتھے دیکھو نہیں چڑھیا اچھی بولو، جدا دل ٹھر گیا ہے سینہ روشن ہو گیا اچھی کہو سبحان اللہ، سنے آئے ہسدا تے دن چڑھ جاندا ہے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلانا ہے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلانا ہے، ایڈا با کمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے، میں کیوں نہ قربان جاواں، تذکرے کر دیاں نے پیاں، نہیں اے ہو جیا بچہ ہے پاک
پیغمبر دے بچپن دے بڑے معجزات واقعہ بنو سعد دے نے پوچھو مولا عبدالقادر صاحب تشریف فرما بنو سعد دے اندر شک صدر دا واقعہ بھی ہے تے شک کمر دا واقعہ بڑے واقعات پاک پیغمبر چل دے نے بدلی دا ٹکڑا اتے اتے سایہ کردہ چل دے کہو سبحان اللہ اجے بچپن آمینہ دے لال اللہ دی قسم درخت زمین چیر کے نال پہ چل لیں محبت دا ترجمہ یہ پڑھ رہا ہے نہیں ہر ایک سونا او دے ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا ہے جس ویلے رک دے زمانہ رک جاندا ہے جس ویلے رک دے زمانہ رک جاندا ہے ایڈی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلی اور گلاں کر دیاں نے پیاں نی حلیمہ دے تے پلے کچھ نہیں سی پر سنے ہے جس دن دا مکیوں یتیم لے کے آئی ہے مکیوں یتیم لے آئی ہے حلیمہ دے دن بدل گئے نے بنیا کی ہے نی سنے آئے ہون تے او پیسہ بھی نہیں گال دی سنے آئے ہون تے او پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی سارے نہیں بولے اچھی کیا پتہ کرو ہون تے او دیوا بھی نہیں بال دی اے سب جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلی میں کیوں نہ قربان جاواں میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آئے زمانہ بگڑے ہے ایسا بگڑے زمانے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضرت شیخ القرآن نے منظر کشی کرنی فرمانا مکے چاند چڑھیا جگ لو ہوئی مکے چاند چڑھیا جگ لو ہوئی خالی کفر دی رات مکون آیا راؤ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخون آیا اور پھسے ہوئے گناہاں دی وچ دل باؤں پھڑ مشفق بنے لون آیا اور منو دیو مبارکاں سانو دیو مبارکاں آن لوکو ساڑے ستے نصیب جگون آیا پڑھتا جا رہے ہیں لوگاں دی تقدیر چمکائی جا رہے ہیں دلان دے زنگ اتاری جا رہے ہیں رب دا رنگ چڑھائی جا رہے ہیں یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ جدوں قرآن پڑھے ہیں انہاں دے سامنے کنہاں دے سامنے جنہاں دے دل پتھر تو زیادہ سخت نے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر ادھر توجہ میرے وقت تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ قرآن آیا ہے پاک پیغمبر نے پڑھ کے سنا ہے سنن والے پتھر تو زیادہ سخت دل رکھ دے سن پر قرآن دی تاثیر ہے قرآن دا انقلاب تے تبدیلیاں نے فرمایا کھچائیں پہ گئیاں انہاں دیاں چمڑیاں تے کھلڑیاں تے وجودانوں انہاں دے دلانوں کھچاں پہ گئیاں قرآن نے چھچ لیا ہے اللہ دے ذکر اور کتے میرا مالک اعلان کر رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا آئینہم ادھر سنے ادھر ویکھے جنہاں قرآن سنے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر تسی ویکھو گے کائنات دے لوگوں تسی ویکھو گے جدوں کملی والا قرآن سناندا ہے اور اے سنن والے سن دے نے ترا آئینہم ادھر توجہ ترا آئینہم تفیض من الدمع مما عرف
کہو سبحان اللہ۔ فرمایا انہاں دے دل پتھر تو زیادہ سخت سن، قرآن دا انقلاب ہے، قرآن دی تاثیر ہے، قرآن دی سحر بیانی ہے، قرآن دی تبدیلی ہے۔ اے پتھراں دے دل رکھن والے، پتھراں جیسے دل رکھن والے قرآن سن دے گئے تے اکھاں ڈول دیاں گئیں۔ قرآن دے اور صاحب قرآن دے اسیر تے غلام بن کے رہ گئے۔ ایسیاں محبتاں اور ایسیاں الفتاں اور ایسا سہرداری کیتا ہے صاحب قرآن دی زبان جو جاری ہونے والے قرآن نے کہ انقلاب ہی آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کملی والے دی زبان رحمت، پاک پیغمبر دا قلب رحمت، مصطفیٰ دی نگاہ رحمت اور آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبان دے وچ جاری ہونے والی کلام رحمت دی تلاوت نے حضرات ایسی تبدیلی تے ایسا انقلاب طاری کر دیتا۔ پھر قرآن انہاں دیاں زندگیاں دا اوڑھنا بچھونا بڑھ گیا۔ پھر قرآن دے عملی احکام آئے، یہ فوری طور تے لب کے اودے اتے عمل کرنے واسطے۔ اور گھر سنیا گوجرے والے سناواں پوری توجہ، جنہاں نو مصطفیٰ نے قرآن سنایا، احکام انہاں دے سامنے آئے، کدی ایسا ہوئے کہ قرآن دا حکم پہلو ہیں او دے مطابق انہاں دیاں اداواں بعد وچوں بنیاں، فوری طور تے انہاں دیاں اداواں قرآن دے مطابق بنیاں۔ اور کدی انج ہویا ہے انہاں دیاں اداواں پہلو آئیاں نے تے قرآن انہاں دیاں اداواں دے مطابق نازل ہو گیا۔ پتہ نہیں تو انہوں گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں، پر دل لگاؤ ذرا، میں محبت تا ترجمہ سنان لگیا۔ کدی قرآن پہلو تے اداواں قرآن دے مطابق، کدی انہاں دیاں اداواں پہلو تے قرآن اداواں دے مطابق۔ حضرات ان جڑ گئے قرآن دے نال، حضرت شیخ القرآن دے محبت دے موتی، ایسی جماعت قرآن دے احکام صحابہ دی عملی تصویر تے کدی عمل نہ دا پہلو او دے مطابق قرآن انج جڑی ہے جماعت قرآن دے نال کہ تجلا چہریاں تے فگ سلودا، تجلا چہریاں تے فگ سلودا تے جلوہ نور سیما ہم وجودا۔ قرآن دے ہر حکم دی عملی تصویر، قرآن دے ہر حکم دی عملی تصویر، میرے پیغمبر دے صحابہ سنو، تجلا چہریاں تے فگ سلودا تے جلوہ نور سیما ہم وجودا، او جا لا لا الہ الا ہدا تے شولا ورکاؤ تے وسجدودا، زبان تے ذکر شیریں فقرودا، وظیفہ وذکرو تے وشکرودا، ہتھاں وچ فیض حتی تلفقودا، جسم وچ زور پر آئی جاہدودا۔ یہ سارے قرآن دے احکام، جسم وچ زور پر آئی جاہدودا، اکھاں وچ نیر پھلی ابکو دی جودا، پروسا صرف ایک لا تک نہ تودا۔ ایسے جڑ گئے قرآن دینا، قرآن ندیاں زندگیاں دا اوڑھنا بچھونا بڑھ گیا ہے۔ تاہی میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو قرآن والے بن جاؤ، قرآن والے بن جاؤ، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کیونکہ قرآن والے اللہ والے نے۔ قرآن والے کون نے؟ اللہ کہتا ہے ساڑھے بندے ہیں، ساڑھے اپنے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ ہے، میرا اپنا بندہ ہے جڑا قرآن والے ہے، اور صرف اپنا نہیں وخاصتہ، میرا خاص بندہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن والا میرا خاص بندہ ہے، قرآن والا میرا خاص بندہ ہے۔ اور فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، قرآن والا اللہ دے مقرب ترین اور مکرم ترین فرشتیاں دے برابر اللہ انہوں مقام عطا کر دے۔ تسی سمجھ دو قرآن والے عام ہی نے، یہ جو وجود ہے نا، جس وجود دے اندر، جس سینے دے اندر قرآن آ جائے،
اللہ دی قسم ہے جس گھر وچ قرآن پڑھیا جائے نا، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا رات نو زمین تو نگاہ آسمان وال اٹھا کے آسمان دے ستارے تک دے ہو نا تے ستارے چمکتے نظر آؤندے نے، آسمان والیاں نو زمین تے او گھر ستارے وانگوں چمکدے نظر آؤندے نے جنہاں گھراں وچ رب دا قرآن پڑھیا جائے، اور گھر منور جنہاں گھراں وچ قرآن پڑھیا جائے۔ کیوں؟ قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے، قرآن دلاں دی جلا ہے، قرآن روحاں دی غذا ہے، قرآن مریضاں لئی دوا ہے، بیماراں لئی شفا ہے، قرآن مشعل راہ، قرآن دستور حیات، قرآن منشور زندگی، قرآن کائنات دا سب تو کامیاب ترین قانون ہے۔ دی ہولی قرآن is the supremely successful law۔ قرآن کائنات دا ایسا کامیاب ترین قانون ہے، اللہ دی قسم زمین دے جس خطے تے نافذ کر دیتا جائے آسمان تو بھی رحمتاں دا می پہ جاندہ ہے، زمین بھی اپنا سینہ پھاڑ کے اپنے خزانے باہر کر دیتی ہے۔ جنہ خطیاں تے قرآن نافذ ہو جائے اور خطے برکت و رحمت دا محور مرکز تے جنہ وجوداں وچ قرآن آ جائے وہ وجود برکتاں والے کیوں نہ ہو۔ کنہ کو تعلق ہے میرا تے تہاڈا قرآن دینا؟ قرآن حکیم ہے، اور حکیم بھی بولو نیم، قرآن نیم حکیم نہیں، قرآن کامل حکیم ہے، کامل۔ اللہ دی قسم یقین بناؤ، اے نہیں کہ قرآن دا نسخہ استعمال کریے پتہ نہیں شفا لبنی ہے کہ نہیں لبنی، نا، قرآن اتھینٹک حکیم ہے، نیم نہیں کامل بلکہ اکمل حکیم ہے۔ تے حکیم موجود ہوئے تے اسی سارے بیمار ہوئیے، کوئی روحانی بیمار ہے، کوئی جسمانی بیمار ہے، یہ دا مطلب ہے ایسا حکیم نال اپنا رابطہ قائم۔ اچھا ایک سوال کرنا ذرا محبت نہ جواب تے دے آجے، کنا چیر ہو گیا ہے سامعین دے وچوں دوست کوئی دسے کہ میں نے یاد ہے میں ایس ہفتے ایس مہینے پچھلے مہینے قرآن مکمل کیتا ہے، ختم کیتا ہے، تلاوت پوری کیتی ہے، کنا چیر ہو گیا کوئی یاد؟ قرآن پاک مکمل کدوں دا ختم کیتا ہے، کدوں دی تلاوت مکمل کیتی ہے، سورہ فاتحہ تو لے کے ناس تک کدوں دا مکمل پڑھے ہے؟ ایک کتاب حضرت انسان واسطے لازم و ملزوم ہے، قرآن والا برکت والا ہے، قرآن والا رحمت والا ہے، قرآن والا اطمینان والا ہے، سکون والا ہے، شفا والا ہے، نور والا ہے، خوشبو والا ہے، قرآن والا اللہ دکھاں تو بچ جان والا، بیماریاں تو محفوظ رہن والا۔ جڑا قرآن والا نہیں وہ مصیبتاں والا ہے، جڑا قرآن والا نہیں بے برکتیاں والا ہے، جڑا قرآن والا نہیں پریشانیاں والا ہے۔ قرآن والے ہو کنا چیر ہو گیا تلاوت مکمل کی تینوں؟ ایک گل سنے ہو، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میرے رب کی بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے قرآن کی بات۔ اگر کوئی بندہ ایک رکوع کنا صرف ایک رکوع 5 منٹ یا بڑا سلو پڑھن والا 10 منٹ، گل سن لو گے دھیان؟ اللہ دی قسم ہے گل دھیان نال سننی نہ تے میں سمجھا گا میرے آن دا مول پہ گئی۔ ایک رکوع جڑا بندہ روزانہ پڑھ دے نا صرف 1 سال وچ پورا قرآن مکمل کر لیں گے۔ ایک رکوع 5 منٹ جڑا 24 گھنٹیاں چو قرآن کو دے دے، 10 منٹ دے دے بڑے آرام نال پڑھے۔ ایک رکوع جڑا بندہ روزانہ پڑھ دے کنے چیر چے قرآن مکمل ہوندے؟ جڑا بندہ 4 رکوع یعنی پائیا روزانہ پڑھے وہ بندہ صرف 4 مہینے قرآن مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پائیا، ایک سپارے دا 4تھا حصہ روزانہ پڑھے، ایک پائیا، ایک ربع پڑھے روزانہ، کنے مہینے قرآن مکمل؟ 4 مہینے۔ جڑا بندہ ادھا سپارہ پڑھے کنے مہینے؟ 2 مہینے۔ جڑا بندہ ایک سپارہ پڑھے روزانہ، ایک سپارہ پڑھنے والا کنے چیر سے قرآن مکمل پڑھ سکتا ہے؟ ادھے گھنٹے سپارہ پڑھے جانا 20 منٹ، حافظ لگتا 7 منٹ۔ جڑے حافظ تیز گام نے اللہ دی رحمت دینا بڑا وقت ادھا گھنٹہ 40 منٹ ایک سپارہ روزانہ
ایک گھنٹہ لا لے سونے 24 گھنٹے جو ایک گھنٹہ قرآن نو دے اللہ دی قسم جنہ گھنٹے فکران تے محنتاں تے بھج نس نو تے روزیاں تے دکاناں تے کاروبار تے ملازمت تے اوور ٹائم نو دے لے اگر وہ ایک گھنٹہ قرآن نو دوے تے اونا کھپڑا ہی نہ پوے اللہ اوتھوں برکتاں رحمتاں تے رزق دے دروازے کھولے جو سلسلے تے جو ذریعے تیرے وہم و گمان وچ نہیں انیاں برکتاں قرآن پڑھن والا اگر برکت تو محروم ہو جائے اللہ دی قسم میرا گریبان پکڑنے قرآن پڑھن والا رحمت تو شفا تو اولاد تو اور روزیاں تو اگر محروم ہو جائے میں مجرم پڑھن لی تیار ہاں قرآن والا پڑھ کے دکھا تے صحیح جے قرآن تیرے نال کھلو نہ گیا تے آکھی میرے محبوب نے فرمایا قرآن دنیا چ بھی وفا کر دے قرآن قبر چ بھی کلیاں چھڑ دا اچھی بولو قرآن قبر چ بھی کی کر دے وفا کر دے اور فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا حشر دے میدان وچ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ بندہ قبر چوں نکلے ماں باپ پینا پائی یار بیلی سارے منہ پھیر گئے کوئی خیر خواہ سجن حمایتی ہم درد نظر نہیں آ رہے ہیں کلہ تنے تنہا سامنے جہنم دیاں دہشتاں وحشتاں جہنم دیاں بڑکاں تے گرجاں حضرات ہر پاسے خوف و ہراس دا منظر کوئی کسے دا بندہ نہیں دے پیا ابا جی منہ موڑ گئے اماں جی ساتھ چھڑ گئیاں پرا کہنے نے پائی اپو اپنی پہنا چھڑ گئیاں لوگوں بیوی بچے کوئی نیڑے نہیں لگدا میرے محبوب کملی والے نے آکھے ہیں دو بڑے خوبصورت نوجوان آ جان گے ایک سجے گھٹوں پھڑ لے گا ایک کھبے گھٹوں پھڑ لے گا دونوں ہی کہنے گے آ چلیے جنت آ چلیے کہے گا لگی آ کڑے نے ماں پیو آج میرے سکے بن دے نہیں پے پر آتے پہنا تے بیوی تے بچے گل سن دے نہیں پے ایک کون آج نبی نے جڑے مینوں جنت لے کے تر لگے کہے گا جناب چلنے یا جنت بھی پر میں تو انہوں پہچانے آنے پہلو دسو تے صحیح تسی ہے کون اپنا تعارف تے کرا کہنے گے پلیا نہیں ہوں پہچانے ہاں یاد کر دنیا دیاں یاریاں سانو تو کلیا نہیں چھڑیا آج ساتے نو کلیا نہیں چھڑنا ایک کہے گا میں ماہ رمضان دوجا کہے گا میں رب دا قرآن اللہ تیرے ذکر چرتب اللسان اللہ میری پردے آئی نکلے اور ساڑی پردے آئی نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا پیڑائے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرائے ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڑا اگے سفر لمیرائے تے جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ سارے پڑھ لو کم بڑھ جائے گا جدوں آخری آوے سا اللہ آکھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ سنگ پاک محمد میرا ہے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے ایکو پھیرائے ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڑا اگے سفر لمیرا ہے اللہ قرآن والا بنا دے اللہ قرآن نو ساڑے نال کھڑیاں کر دے اللہ دی قسمیں پھر کائنات ٹیلوی لالے کوئی گرا سکدا قرآن دا ساتھ سب تو بڑا ساتھ ہے لوگوں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کتاب دی وجہ تو اللہ قومانو عروج عطا کرتا ہے قرآن کہہ رہے ان اللہ یہدی للتی ہی اقوم اس کتاب دی وجہ تو اللہ قومانو رہنمائی تے ہدایت عطا کرتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین اس کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو عروج اور بلندیاں عطا کرتا ہے اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلت اور رسوائی کی پستیوں میں گرا دیتا ہے قرآن والے عزت والے نے قرآن والے عروج والے نے قرآن والے بلندیاں والے نے قرآن نو چھڑ دین والے ذلیل و رسوا نے اور اللہ نے او برکتاں رحمتاں رکھ دیتیاں
اللہ دی قسم قرآن دی اگر میں ایک ایک سورت دی فضیلت تواڈے سامنے رکھاں تے اکلاں دنگ رہ جائے. دنیا حیران و شستر. آکسفورڈ نے دنیا دے پانیاں تے ریسرچ کیتی کس خطے کس علاقے دا پانی کتنا مفید ہے کتنا مضر ہے, نقصان کتنا ہے فائدہ کتنا ہے. پانیاں تے ریسرچ ہو رہی, سارے پانیاں دی رپورٹاں آ رہی ہیں. جدوں زمزم سامنے آیا نا, زمزم سامنے آیا تے ریسرچ کر کے کہنے لگے اے تے آب شفا ہے. یہ کی آب شفا ہے. مسلمانوں کو پتہ لگیا, کہنے لگے کھلو جو ایک باری پھر ریسرچ کرے ہو. ایک حافظ قرآن نے سورہ فاتحہ پڑھ کے زمزم تے پھونک ماری. آکسفورڈ نے دوبارہ ریسرچ کی تھی, کہنے لگے پہلو آب شفا سی ہن آب حیات بن گیا. جیڑا بندہ ہے پانی پی لوے, دنیا دی سائنس ہاتھ کھڑے کر کے یہ کہندی اس بندے نو موت ہی نہیں آ سکتی. لیکن انہاں چلیاں نو تے پتہ ہی نہیں سی نا موت تے اٹل حقیقت ہے. یہ تے چنگا بھلا بھی بندہ ہوئے تے آویں. انہاں دی لیبارٹری کہندی ہے جڑا بندہ اے پانی پی لوے نا نہ زندگی کدی بیمار ہوئے گا, کدی کوئی نظام جسم دا او دا دھرم برم نہیں ہوئے گا. جدا نظام خراب نہیں ہوئے گا انہوں موت کیویں آئے گی. یہ ہن آب شفا نہیں رہا بلکہ آب حیات بن گیا. حضرت ابو سعید خدری کو رضی اللہ تعالی, علماء کرام موجود نے, سن دے رہندے ہو نا. حضرت عثمان صاحب دیکھو لو کہندے نے اسی سفر ایسا ایک قافلے دے ایک قبیلے دے کولوں گزرے ساڈا قافلہ. اساں کہ یار مسافر آ سانو کچھ کھان پین نو دیو. تے انہوں نے کہا جی اساں نواں فیصلہ کیتا ہے اج تو بعد اسی مسافراں نو کچھ بھی کھان پین نو. سبحان اللہ کڈا سوہنا فیصلہ کیتا. کوئی اج تو بعد اجنبی مسافر آیا اساں کھان نو کچھ نہیں دینا. کہنے لگے بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے جناب قبیلے دے قریب بار پڑاؤ ڈالے, رات گزاری. صبح صبح پجے آئے, کی بنے راتی ساڑھے سردار نو سپ لڑ گئے یا بچھو یا موذی جانور لڑ گیا, زہر دا اثر سردار تڑپدا جے پیا. ساری رات حکیم لب دے رہے ہیں, تریاک لب دے رہے ہیں, کوئی تریاک نہیں ملیا, کوئی حکیم نہیں ملیا. ساڑھا سردار مردہ جے پیا. تے اساں سوچے ہے تواڈے کول کوئی نہ کوئی گل ہوئے گی, تواڈیاں شکلاں تے داڑیاں دسدیاں نے تواڈے کول کوئی گل ہے. جناب ابو سعید کہندے نے راتی کھان نو کچھ نہیں جے دتا تے ہن دم کران آ گئے, ہن تریاک لین آ گئے. ساڈے کول سارے تریاکاں تو بڑا تریاک موجود ہے. انج سپ دا زہر تے زہر دا اثر جائے گا. پہلو دسو دیو گے کی آندے نے تو جو کہندے ہو دے نتی 40 بکریاں لواں گے. کہنے لگے بکریاں پہلو پھڑو تے دم بعد وچ کرے آئے نا تے دم کرن لگ پے. دم کیتا دیہاڑی شام سردار کچھ تھوڑا جہا جام بھر ہویا. رات دم کیتا صبح تک طبیعت اور بہتر. اگلا دن دم کیتا 3 دن دم کرتے رہے. لعاب نکال کے زہر والی جگہ تے زخم تے لگا دے. تیسرے دن سردار اٹھ کے کھڑا ہو گیا, شکریہ ادا کیتا, معذرت کیتی, قافلے نو توڑیا. پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے نا, اللہ دے محبوب بکریاں لے تے آئے ہیں, نہ کھادیاں نے تے نہ تقسیم کیتیاں نے تے نہ سمیچیاں نے. تہاڈی اجازت پہلو ضروری ہے. اس طریقے نہ بکریاں لئیاں جائز نے. فرمایا بالکل جائز نے, میرا حصہ بھی کٹ دے. یہ گل کرنے کا مطلب یہ سی کہ بے فکر ہو کے انہوں استعمال کرو, کھاؤ, کوئی عرض نہیں. آقا فرماندے نے ابو سعید باقی دے گلاں ٹھیک نے پر دس پڑھتا کی رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. اور دم کی پڑھ کے کیتا ہی زہر دا اثر چلا گیا. اللہ دے رسول اور تے میں کچھ نہیں پڑھیا, 3 دن سورہ فاتحہ ہی پڑھتا رہا. اللہ دی قسم جے کدی یقین بن جائے زہر بھی مک جاندا ہی. سپاں پچھواں دے کٹے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. اے قرآن دیاں برکتاں نے کلی سورہ فاتحہ. اللہ دے حبیب میں تے سورہ فاتحہ پڑھدا رہا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وا ابو سعید سورتی او پڑھی ہے جڑی سورتی سورہ شفا ہے.
یہ ہے ہی سورہ شفا ہے. حضرات بڑے تو بڑے مریض دے ہوتے کدی پڑھن والا دلوں پڑھ کے فاتحہ دم تے کرے میرا رب کرم تے فضل کر دیندا ہے. کدی میرے پاک پیغمبر نے بیماریاں تے سورہ فلق تے ناس پڑھنی لوگ پڑھ کے دم کرنا اور زندگی دے آخری لمحات حضرات موت دی کیفیت نہ زیادہ عالم. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہندیاں میں پاک پیغمبر دا عمل مینوں یاد آیا بڑی تکلیف بیماری پریشانی ہونی دکھ ہونا مصیبت بیمار ہو جانا آقا نے سورہ فلق پڑھنی سورہ ناس پڑھنی اپنے ہاتھاں تے پھونک مار کے وجود تے دم کرنا اللہ نے شفا دے دینی. آقا دی طبیعت بڑی خراب ہے مینوں بڑی پریشانی ہے میں کیا او عملی ازماواں میں سورہ فلق پڑھی سورہ ناس پڑھی ہاتھاں تے پھونک مار کے نا تے آقا دے لگی دم کرن تے میں کیا میں اپنے ہتھاں دی بجائے کیوں نہ نبی پاک دے ہتھاں تے پھونک مار کے دم کراں. آقا تے اس وقت ہلن دی کیفیت وچ بھی نہیں موت دی نزع دی کیفیت تے لوگو آقا دیاں دوواں ہتھاں تے پھونک مار کے محبوب دے سینے تے میں دم کرتی رہی کیوں مینوں پتا سی اے او عمل جڑے محبوب اپنی عام بیماری تکلیف دے دوران بھی کریا کر دے لیکن ہن اے علاج کارگر ثابت نہیں ہونے کیونکہ محبوب نے دنیا دی زندگی دی بجائے اللہ دی ملاقات دا انتخاب کر لیا ہے. اللہم رفیق الاعلی اللہ ہن او رفاقت چاہی دیئے او یاری چاہی دیئے جدے تو بڑی رفاقت کائنات وچ کوئی نہیں. ہن دم نہیں اثر کرنا ورنہ اللہ دی قسم قرآن شفائے قرآن بیماراں لئی دعائے قرآن ایسا نسخہ کیمیائے آزما کے ویکھتے صحیح اج دکھڑے آدھے جناب پڑھے دکھڑے سنا کے پریشانیاں دے اتنے بڑے پلندے اٹھا کے مسیتاں دے مولویاں کالیاں کڑو دعاواں دیاں درخواستاں نہ سونیاں تیری جیب وچ شیطان بول دے تیرے گھر وچ شیطان بول دے تیرے ٹی وی چ شیطان بول دے مزامیر شیطان دے پانڈے تے چمچے تے کڑچے کھڑک دینے پئے تیرے گھر وچ برکتاں کیویں آ سکدیاں نے. اللہ دی قسم جنہاں گھراں چ قرآن پڑھیا جائے جنہاں گھراں چ قرآن پڑھیا جائے انہاں دے کاروبار بڑے بڑے نہیں ہوندے پر برکتاں سا اپنی اکھاں نال ویکھیاں. میری اس والدہ نو اللہ جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا کرے جس سینے دے وچوں اللہ نے مینوں پہلی خزا دیتی تے اس سینے چ رب دا مکمل قرآن محفوظ سی جنہیں 24 گھنٹے قرآن دی تلاوت کرنی تے اساں او برکتاں تے رحمتاں اپنی ہوش سنبھال نہیں ویکھیاں اج تک بھی نہیں آ پئی. اللہ دا بڑا ہی کرم ہے اللہ دا بڑا ہی فضل ہے اپنے واسطے بھی تے یاراں واسطے بھی مالک دا ترلا ماریے نا تے کدی مالک نے سانو مایوس نہیں کیتا اللہ ساریاں نو قرآن والا بنا اودیاں رحمتاں تے اتنا یقین کر. امام شافعی کہو رحمت اللہ آخری گل سنو ٹائم منوں لگدا واہ واہ ہو گیا سجے کھبے ہوندے ہو پئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل دے کول آئے امام احمد گھر کہندے نے پئے پتر بھلیکھا لگے امام احمد اپنے استاد امام شافعی دے گھر آئے امام احمد امام شافعی دے گھر آئے آنا سی تے پہلو کسی ملاقات تے وقت اور تاریخ دی اطلاع دے دی تھی تے امام شافعی گھر کہہ رہے ہیں بیٹیاں نو پتر جڑا میرا مہمان آ رہے ہیں نا جڑا میرا مہمان آ رہے ہیں یہ دے واسطے خصوصی اہتمام کرے آجے. بیٹیاں کہنے لگی ابا جی امام شافعی دیاں تیاں ابا جی ایسا کیڑا خصوصی اہتمام ہے تسی وقت تے اتنے بڑے جلیل القدر امام ہو تے کیڑا مہمان تو کہنے لگے میرا شاگرد احمد آ رہے ہیں ابن حنبل آ رہے ہیں تے اہتمام پتہ کی کرنا ہے روٹی زیادہ رج کے نہیں کھانا وہ دی طبیعت ہے تھوڑا جہا کھانا تھوڑا جہا جنہاں نے ساڑھے انہاں بزرگاں دے نال وقت گزارے ہیں نا صوفی محمد دین صاحب مولا عبدالقادر صاحب میاں صاحب دیگر بزرگ انہوں پتہ ہے انہوں دی تباہ کھان پین دے لحاظ نال بھی ایک بار مجلس سے بڑے علماء بیٹھے بڑے پوری مجلس بزرگ بیٹھے جتنی دیر بیٹھے رہے بالکل ہے اپنی کمر دے ہوتے سیدھے کوئی پاسا نہیں بدلے آٹو نہیں بدلی کہنے لگے حضرت جی ساڑھے سارے میں جو عمر تو آڈی زیادہ ہے اسی بے کے اوکھے ہو گئے ہیں تسی اونج دے اونجی چست بیٹھے ہو صحت دا راز کی ہے تو بزرگ فرمانے لگے اے ہی راز ہے اے جی اشارہ کیتا ہے اے ہی راز ہے تھوڑا کھانا
تھوڑی بہترین تباہ دی علامت میرے محبوب نے فرمایا سیر ہون تو پہلوں رجن تو پہلوں کھانا چھڑ دیو اللہ بیماریاں تو محفوظ رکھ دے رجن تو پہلوں ٹکارا تو پہلوں اوکھے ہون تو پہلوں اتھو لگن تو پہلوں چھڑ دیو اللہ بہتر کر فرمایا خففوا بطونکم او میرے امتیو ٹھڈ چھوٹے رکھیا جے یہ بھی حدیث کدی سنی جے کہ نہیں خففوا بطونکم وظہورکم لقیام الصلاۃ پیٹ چھوٹے رکھنا کولیاں دا گوشت کٹ رکھنا تاکہ اللہ دے سامنے زیادہ دیر کھڑا ہونے دی توفیق نصیب ہو جائے قیام صلاۃ دی توفیق نصیب ہو جائے قیام اللیل دی توفیق نصیب ابا جی اہتمام کی کرنا کہنے لگے روٹی تھوڑی کھاندا ہے احمد ابن حنبل روٹی تھوڑی کھاندا ہے ایڈا لذیذ کھانا پکائے ہو کہ میرا شاگرد رج کے کھائے کیوں تو انہوں نہیں پتا میرا شاگرد کیسا ہے جنہ کھا جائے گا نا اُنہ ہی ساڑھے ہوتے رب دا فضل ہو جائے گا کئی کھان والے بھی کھا کے جاندے نے مگر لا رزق بڑھ جاندے ہیں تے کئی کھان والے آندے نے اجے کھاتا نہیں ہوندہ تے اندر آنا بھی کمن لگ پہندہ بھی اسی بھی کہے جتنا کھائے گا اونا رب دا ساڑھے ہوتے فضل کرم ہو جائے گا بہترین پکائے ہو کہ رج کے کھائے تے دوجہ کامے کرے ہو جتھے ہو دے آرام دا راتی سون دا انتظام کرنے نا اتھے پانی دا لوٹا برتن پر کے رکھ دیو مسلح بچھا دیو میرا شاگرد رات پچھلی پیر اٹھ کے تے وضو کرے تہجد پڑھے میرا شاگرد رات نو تہجد پڑھنے والا ہے قیام کرنے والا ہے اے دو کم کرے رات گزری صبح دو میں فرشتے اللہ دی قسم فرشتے بھی انہاں تے رش کر دے ہونگے کاش اسی فرشتے نہ ہوندے شافی تے احمد بن جاندے یہ فرشتے نے صدیاں گزر گئیاں قبراں چ پئے نے اج بھی کوئی شخص امام احمد دی مسند کھولے امام شافی دیاں کتاباں حدیث دیاں کھولے دنیا انہاں دی حوالے دیاں تے روایتاں دیاں حدیثاں پڑھ دیے قیامت تک پڑھ دی رہے گی قبر وچ برابر نیکیاں دا ایزی لوڈ چاہتا رہے آج بھی میں تو انہوں حدیثاں سنا رہا ثواب انہوں نے پہنچ رہا لو سبحان اللہ ایسے فرشتے فجر پڑھی مسجد واپس آئے امام احمد ٹھہرے اپنے قیام گاہ امام شافی اندر گھر گئے بیٹیاں کھڑیاں ابا جی دو گلاں تساں کہیاں سن اساں دوواں تے عمل کیتا ہے پر دوویں الٹ نکلیاں دوویں الٹ نکلیاں پتر کی ہوئے ابا جی روٹی تساں کیا سی تھوڑی کھاندا ہے تے اساں چنگی پکائی تے واہ پکائی تے جنی کلی ہو تے ماشاءاللہ ساری اللہ دی رحمت نال کھا گئے تے دوجا تساں کیا سی برتن پانی دا بھر کے تے رکھ چھڑیو راتی اٹھ کے وضو کرے گا تے کی پڑے گا تے پانی ہو جدا اونجی پیا جے کونی یہ پڑی تا چل امام شافعی رحمت اللہ علیہ پھر آئے امام احمد امام صاحب اپنے شاگرد نوں پوچھتے ہیں اے دو کم میں گھر گئے سن تواڈے تباہ دے مطابق مزاج دے مطابق دوواں تے عمل نہیں ہویا گل کی ہے کہنے لگے حضرت جی جدو میرے سامنے کھانا آیا تو میری تباہ دا مزاج دا پتہ لیکن جدو کھانا سامنے آیا میں ایک لقمہ توڑ کے منہ وچ پایا نا تے کھانے دیاں برکتاں نے کھانے دیاں حلاوتاں نے تے کھانے دی اخلاص نے مینوں کوئی خاص قسم دی خوشبو عطا کیتی تے خاص قسم دا ذائقہ نصیب ہویا ہے پہلے مینوں یہ دسو یہ کھانا پکایا کنے نے تے جنہیں پکایا وہ عمل کی ہے امام شافعی کہتے ہیں میری بیٹی نے کھانا پکایا ہے اور جنہیں کھانا پکایا نا سبزی کٹ کے بنا کے ہانڈی چولہے تے رکھ دیے تے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے ادھروں ہانڈی مک جاندی ہے پک جاندی ہے ادھروں دا سپارہ مکمل ہو جاتا ہے آٹا گندی ہے تے قرآن پڑھتی ہے گھر دے کام کرتی ہے تے قرآن پڑھتی ہے اس بیٹی نے کھانا پکایا ہے امام احمد کہنے نے استاد جی کھانے دا پہلا لقمہ میرے اندر گیا کہ اندروں آواز آئی احمد ایک کھانا نہیں یہ تے برکت ہی برکت ہے ایک کھانا نہیں رحمت ہی رحمت ہے جتنی سمیٹی جاتی ہے سمیٹ لے میں رج کے کھانا کھادا تھکیا بڑا سا روٹی رج کے کھائے تے نیند آ جاتی ہے سفر بھی کیتا ہے میں کھانا رج کے کھادا ہے اتنا بابرکت تے پر رحمت کھانا ہے استاد جی نیند ہی کوئی نہیں آئی میں ساری رات قرآن دی ایک آیت تے غور کرتا رہا ایک کو آیت تے غور و فکر کرنا میں 100 مسئلہ اخذ کر لیا ہے اس سے ہی نیند اس سے ہی جگات رہے اس سے ہی وضو دے نال
میں تہجد دی نماز پڑھی ہے ستا نہیں وضو ٹوٹیا نہیں تے کھانا بھی رج کے کھادا سی پیٹ وچ بد ہضمی بھی نہیں ہوئی رات دے وضو نال میں تہجد بھی پڑھی ہے تے فجر بھی پڑھی ہے اللہ نے اس کھانے وچ برکتاں اتنی عطا کر دتیاں نے جدوں تیرے گھر دی خاتون کھانا کھائے تے دھیان ٹی وی دی سکرین تے ہوئے تے موبائل تے میوزک چلدا ہوئے اللہ دی قسم پھر وہ کھانا کھان والے بچے غازی علم الدین شہید نہیں بنن گے صلاح الدین ایوبی نہیں بنن گے وہ بچے سلطان ٹیپو نہیں بنن گے علامہ احسان الہی شہید نہیں بنن گے وہ بندے گلیاں وہ بچے گلیاں تے پارکاں دے اندر نچ دے تے پڑک دے ٹک ٹاک بنا دے تے نظر آؤ گے کدی انہاں دی زبان تے ذکر الہی جاری نہیں ہوئے گا او اولاد تیرے واسطے نماز دے اندر ربی جعلی مقیم الصلاۃ وہ تیرے واسطے ربنا اغفر لی ولوالدی نہیں پڑھے گی وہ تیرا جنازہ پڑھا نہیں سکے گی تیرے قبر وچ پہنچن تو بعد تیرے واسطے دعاواں نہیں کر سکے گی تیرے ہوندیاں بھی نچدے ہی رہن گے تے تیرے جنازے تو بعد بھی پڑکدے ہی رہن گے انہاں دے انہاں جرماں دا بھی گناہ تیرے سر پہ جائے گا اج اپنی نسل نو بھی قرآن تے لگا لو اج خود بھی قرآن تے لگا لو میں تواڈے نال وعدہ کر کے پوری گارنٹی دے کے جا رہا ہوں اللہ دی قسم قرآن گارنٹی دے برکت دا قرآن ضامن رحمت دا قرآن ضامن رزق دا قرآن ضامن اولاد دا قرآن ضامن تیرے گھر دیاں رحمتاں تے برکتاں دا قرآن ضامن ہدایت دا قرآن گارنٹڈ ہے نور دا قرآن گارنٹڈ ہے تیرے دکھاں تے ہماں تے غماں نو دور کرن دا قرآن والا بن جا جس زندگی چ دکھ رہ گیا تے میرا گریبان حاضر ہے جو صدا کہیں گا میں بھگتن لئی تیار ہوں پر اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کدی میں قرآن والا دنیا وچ پریشان نہیں ویکھیا قرآن والا دکھی نہیں رہندا پریشان نہیں رہندا فرمایا انما آخر تے قرآن سنا دیا تھوڑا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم پھر پڑھ لو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون میرے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھیا ہے اور قرآن سنن والے مومنان دے دلانو قرآن دے نال جلا مل دی ہے بیمارانو شفا مل دی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا میں کیوں نہ قربان جاواں قرآن رحمت قرآن شفائے آؤ قرآن دے قریب آؤ کملی والے دی زبان دے قریب آؤ میں محبت دینا آخر دینا اپنا ایک بڑا پسندیدہ اپنا کلام جڑا اللہ دی توفیق نہ لکھے ہے دو شعر سنا کے اجازت چاہوں سنا دیا نا انشاءاللہ میرے پیر جائی اساں کتوں ناد پھڑ کے نہیں لیاندی ساڈی اپنی ہے اللہ قبول فرما میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بخا مینو سنا دے تسی بھی کوئی سناؤ اور سناؤ کڈے پاگاں والے ہو باہر نکل کے کسی نے پوچھو نا اور سناؤ کہے گا لے گئے عمران خان تانوں کہنے اور سناؤ تسی کہندے ہو سبحان اللہ اور سناؤ میرے پیر جائی جگتے کوئی شان وخا مینو جیڑا بولے تے بن جائے گوجرا تڑپ جائے جیڑا بولے تے بن جائے قرآن وخا مینو میرے پیر جائی جگتے کوئی شان وخا مینو اچھی ذات نبی دیئے سچی بات نبی دیئے جدی شان بیان کرے رحمان بخا مینو میرے پیر جائی جگتے کوئی شان بخا مینو
نال دعا بھی کرو اللہ اے میری محبت کاوش ہے اللہ انہوں قبول فرمائے ہاں انگلی میرے پیر دیے پئی چند نو چیر دیے انگلی میرے پیر دیے پئی چند نو چیر دیے جدا تھک بھی شفا ہوئے جدا لب بھی شفا ہوئے او زبان بھی خواہ مینوں سارے کیوں نہیں بولے اچھی پڑھ لو میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخوا مینوں اور شیر قابل غور جنہوں محبوب دے جنہوں محبوب دے یارہ نہ رفیہ ہے ادھر توجہ کریا جی میرے جنہوں پاک پیغمبر دے صحابہ نہ جڑا سچا وفادار جملہ سن کے پوری محبت دا اظہار کرے ہو ادھر میرے والا ادھر میں تواڈے واسطے آیا ادھر دل لگاؤ اللہ سارا سارے اس مقام تے اپنی رضا واسطے جمع ہونا قبول گھر بار بھی پاکیزہ گھر بار بھی پاکیزہ او دے یار بھی پاکیزہ میں تواڈے کو وعدہ لیا تڑپ جا جزاک اللہ ادھر توجہ اللہ دا دیتا سب کچھ تواڈی محبت چاہیے مصرہ میں کیا چھڑیا پر تو ہاں سنے نہیں گھر بار بھی پاکیزہ او دے یار بھی پاکیزہ ابو بکر عمر حیدر عثمان بھی خامینوں میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخوا مینوں میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بخوا میں اور شاعر اسلام یہ محبت دا کلام توف ہے تو ہم یہ پڑھنے تو سا سنائے ہیں انشاءاللہ غم خار جو سبیاں دا سردار جو نبیاں دا غم خار جو سبیاں دا سردار جو نبیاں دا بڑیاں جو رسولاں دا او امام بھی خامینوں میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بھی خامینوں او دے در تے سا جاوے او دے قدماں وچ سا جاوے اے نعیم فدا جاوے چنگا اس تو کیڑا ہے انجام بھی خامینوں میرے پیر جئی جگتے کوئی شان بھی خامینوں جڑا بولے تے پڑھ جائے قرآن بھی خامینوں اور آخر تے حضرت میاں صاحب دا حکم بھی ایک اور پورا ہوئی ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا ساتھ دے ہوگے انشاءاللہ ختم نبوت دا نعرہ لون لگے آن جواب دے ہوگے انشاءاللہ کی کہو گے جا جواب ہی کہ ساتھ دے ہوگے نا انشاءاللہ نعرہ تکبیر تھوڑا جا شیر بن کے تاجدار ختم نبوت اور باہر والے نو کہا پردہ ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت ختم نبوت زندہ سچے
عقیدے کی خاطر، اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگیں گے انشاءاللہ۔ اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگیں، جذبات لگیں، اوقات لگیں، پہرے اس پر دن رات لگیں۔ یہ اہل حدیث کی جمعیت جو یوتھ فورس اور عالمی رکھوالے مشن شہیداں کے، یہ ختم نبوت آرمی، میدان سجانا چاہتا ہوں، شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، ختم نبوت۔ اور اپنے اسلاف کی طرح اس عقیدے کے چوکیدار بنے۔ آئیے مل کے حضرات اس عقیدے کی پہرے داری کیجئے۔ ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے۔ وہ دہلوی تھے، کون وہ پہرے دار؟ حضرت مولا عبدالقادر عثمان صاحب۔ وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امرتسری وہ روپڑی تھے، وہ امرتسری وہ روپڑی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ شیخو پوری زیشان گئے، دو شیخو پوری زیشان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے۔ تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، تم سب کو جگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت۔ شیر بڑھ کے ختم نبوت، ہاتھوں کو اٹھا کے ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت کے منکر مردباد، ان ختم نبوت کے غداروں کے ہمدرد مردباد، ان غداروں کے ہمدوا مردباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت کے چوکیدار پائندہ باد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرماؤ بیماراں فوش نہ حضرت تسی کرو دعا کر لو۔ چلو میں مسافر بھی ہاں تے دعا کرو، اللہ اپنی رحمتاں دا سب نو اقدار بنائی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اللہم بارک فی ایماننا واعمالنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ یا اللہ کریم جتنے پیارے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو گئے اللہ تمام کی خبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے، اللہ قرآن والا بنا دے، اللہ قرآن کا سچا ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس قرآن عظیم کو، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ اس قرآن کو زندگی کا اڑنا بچھونا بنا دے، ہر وقت قرآن سے وفا کرنے والا بنا دے۔ اللہ پھر اس نتیجے میں قرآن کو ہمارے ساتھ ہر میدان میں کھڑا کر دینا، اللہ قبر میں بھی ساتھی بنا دینا، اللہ حشر میں بھی رفیق بنا دینا، یا اللہ شفیع بنا دینا۔ یا اللہ کریم اپنی رحمت سے قرآن کی تعلیم و تعلم والے جتنے ادارے ہیں اللہ ان کو ترقی عطا فرما۔ جن بچوں نے قرآن پڑھا، جنہوں نے پڑھایا، یا اللہ کریم ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، میاں صاحب کو، مسجد کے ادارے کے تمام معاونین کو، اللہ جو جس انداز سے بھی تعاون کرتا ہے یا اللہ کل قیامت کو ان بچوں کو ان احباب کی سفارش کا ذریعہ بنا دینا۔ تیرے حبیب نبی نے کہا کہ حافظ قرآن کو اللہ کہیں گے یہ تیرے
گلی محلے کے، تیرے خاندان کے رشتہ داروں میں یہ گناہگار کھڑے ہیں، گناہوں کی وجہ سے جہنم کا سرٹیفکیٹ پانے والے ہیں۔ حافظ قرآن تو آگے بڑھ، ان میں سے 10 بندے تو نکال کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ ان حفاظ قرآن کی، ان تمام تعاون کرنے والوں کو سفارش نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے لگا دے، جوڑ دے، ہمارے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ دے۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا قرار اور اطمینان بنا، ہماری روحوں کی غذا بنا، ہمارے بیماروں کے لیے شفا بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی جلا اور تازگی بنا دے۔ یا اللہ کریم سب کے صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جتنے بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما۔ اللہ تیرے محبوب نے مسافر کی دعا کی، قبولیت کا کہا، اللہ سفر میں ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ یا اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ مرد و خواتین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تیرے محتاج اور فقیر اللہ سوال کر رہے، یا اللہ ان فقیروں کی جھولیوں میں خیر ڈال۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا